آخری آیت ہے سورہ الفتح 48-29 محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ واپس اس آیت میں دیکھیے، غور فرمائیے، ہم سب جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سچ سچ بتائیے گا، اسپیشلی جو فرسٹ ٹائم آئے، یہ آیت کس نے سنی ہے؟ بتائیں کہ جس نے نہیں سنی ہاتھ اٹھائیں۔ آپ نے نہیں سنی، آپ ہاتھ اٹھائیں۔ میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، دیکھیے آپ آیت پڑھیں، میں عربی میں پڑھ رہا ہوں، پڑھی نا میں نے آیت، آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے عربی میں، اور عربی میں تورات انجیل لکھا ہوا ہے۔ بھائی جان دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تورات انجیل لکھا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ نیچے تورات انجیل لکھا ہوا ہے ایک آیت میں۔ نہیں مانو گے؟ مت مانو، مت مانو، یہ لکھا ہوا دیکھ لو، آنکھیں دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانتا آدمی۔ محمد رسول اللہ کا نام اوپر ہے اور نیچے تورات انجیل لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا ہے؟ بھائی آپ یہ تو بتاؤ، لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل لکھا ہوا ہے عربی میں، اوپر محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ بھائی نظر آ رہا ہے؟ یہ بات تمہیں معلوم تھی کہ محمد رسول اللہ کے نام سے تورات انجیل ہے؟ نہیں معلوم تھی نا؟ یہ بات سوچو آپ کہ جو اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تورات انجیل سے مثال دے رہا ہے وہ معلوم نہیں ہے؟ اندازہ کریں آپ، یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ تورات انجیل ہے، اور آپ ان کو مان نہیں رہے ان کے ساتھ، تو ان کا کیا تعلق تورات انجیل سے؟ وہ تو قرآن لے کے آئے تھے۔ یہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، میں نے نہیں لکھا قرآن، یہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے لکھ دیا۔ ظالم مجھے ایسا سمجھ رہے ہیں لوگ کہ یہ میں کچھ نئی نئی باتیں بتا رہا ہوں، جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہی نہیں، انہوں نے تو پڑھا ہی نہیں۔ اور ہر عالم، ہر حافظ قرآن تراویح پڑھو گے اسی کے آگے سجدہ کرو گے، یہی آیت کے آگے، یہ چینج نہیں ہوئی کبھی۔ سجدہ کس کے؟ اس آیت کے آگے سجدہ کرو گے آپ۔ تراویح میں امام پڑھاتا ہے یہی پڑھے گا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کس بات پہ کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کی مثال تورات میں اور انجیل میں، سبحان ربی العظیم، سبحان، یہ میں ہے آپ کی بات، یہ ہے نماز۔ یہ تھوڑی کہ سجدہ کر لیا بھائی ایسی اور کبوتر بازی یا پتنگ بازی سوچ رہے ہیں۔ یہ یاد رکھو، جو پڑھ رہا ہو یہاں پر، یہ ہر عالم ہر مسجد میں پڑھ رہا ہے، مگر بتاتا کچھ اور ہے، بتائے گا نہیں ہے کیا لکھا ہوا ہے۔ ہر آدمی پڑھ رہا ہے تراویحوں میں حافظ قرآن پوری ورلڈ میں، اور اس میں کوئی زبر زیر کی فرق نہیں، غلطی ہو تو فوراً مجھے صحیح کر دیا، فلاں نے صحیح کر دیا، اسے صحیح کر دیا، آپ نے صحیح کر دیا، الحمدللہ۔ تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے آپ۔ یہ واحد کتاب ہے جو صدیوں سے ایگزیکٹلی سیم ہے، باقی کتابیں ایسی صدیوں سے سیم نہیں ہے کہ 14 سال پہلے کتاب لکھی اور آج اس کی ایگزیکٹلی ویسی کی ویسی ہو، سوائے اللہ کے کلام کے۔ پریزروڈ ہے یہ، اور تمام اسکالرز چاہے آپ اس پہ ایمان رکھیں یا نہ رکھیں، سجدہ یہی کرو گے، اس پہ پڑھنا یہی پڑے گا تمہیں۔ خیر، اچھا اب اس کو دیکھیں، معنی پڑھتے ہیں اس کے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کوئی شک ہے آپ کو؟ ویری گڈ۔ جو لوگ اس کے ساتھ ہیں یعنی مومن ہیں، کافروں پہ شدید ہیں اور آپس میں رحم دل۔ دیکھیے لکھا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ابھی یہاں تک دیکھیں گے، اللہ کہہ رہا ہے وہ کافروں پہ تو شدید ہیں، اسٹرانگ، شدید ہو جاتے ہیں وہ کافروں پہ، اور آپس میں رحم دل ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی کون ہے؟ پہلے یہ بتائیے، کون بتائے گا؟ آپ ہی لوگ 4 5 6 لوگ جو ہیں نا، آپ بھی، آپ جو نئے ہیں وہ بتائیں۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون ہیں؟ صحابہ. آپ بتائیں. نہیں پیچھے آپ سے. صحابہ وہ نہیں ہے. نہیں صحابہ ہیں ہی نہیں, یہ پوچھ رہا ہوں. وہ صحابہ کا ہے انہوں نے نہیں ہے. محمد رسول اللہ صحابہ ساتھی نہیں ہے. اچھا میں پوچھ رہا ہوں صحابہ ہیں یا نہیں ہے, یہ بتاؤ. یا ہے یا نہیں, آپ بتائیں. اور پیچھے بتاؤ تم. اچھا تم ہو, ویری گڈ. بہت اچھا سوال کا جواب دیا تم نے, ویری گڈ. ابھی ٹیسٹ پہ پتہ چل جائے گا. جو بھی محمد رسول اللہ ساتھی ابھی پتہ چلے 2 منٹ میں. سچ بولنا پڑے گا اپنے سے. دیکھو اپنے سے سچ بولنا سیکھو زندگی. دوسرے سے جھوٹ نہیں بولو, اپنے آپ سے سچ بولو. قرآن پڑھنے نکلو تو سب سے پہلے اپنے سچ بولو. خیر چلو تم نے کہا اچھی بات ہے. اب فرض کے صحابہ کے بارے میں یہ ہے, حضرت علی جو تھے وہ کون تھے؟ اور زیادہ سادگی کے ساتھ اور کیا تھے؟ وہ داماد بھی تھے. پتہ ہے آپ کو جی؟ محمد رسول اللہ کے کزن بھی تھے, صحابی بھی تھے, اور کیا تھے؟ خلیفہ بھی تھے, اور کیا تھے؟ امام بھی تھے, اور کیا تھے؟ کس کا دروازہ تھے؟ علم کا دروازہ تھے. کتنے بڑے درجے ان کے ہیں. اچھا حضرت عائشہ کون ہے؟ ام المومنین. صحیح ہے ہیں بھائی جان؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ان میں آپس میں جنگ ہوئی تھی. کون بولا یہ؟ اچھا تو یہ آپس میں رحم دل تھے, یہ جنگ کر رہے تھے؟ جی یہ رحم ہے؟ نہیں یہ رحم ہے. آپ بتائیں. صحابہ کہا تھا نا آپ نے. ہاں بتاؤ. آیت میں لکھا ہے کہ یہ آپس میں رحم دل ہیں اور کافروں پہ سخت ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ ہسٹری آپ بلیو کریں گے تو آپ بھی یہی کریں گے جو آج تک کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. آپ جتنے مسلمان ملکوں میں دیکھیں کون کس کو مار رہا ہے؟ ایک دوسرے کو. کیوں مار رہے ہیں؟ یہ آپس میں رحم دل نہیں ہے. تو یہ محمد رسول اللہ کے فالوور ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز جو ہیں, یہ ان کے ساتھی جو ہیں وہ ہیں جو آپس میں رحم دل ہیں. یہ لا ہے, اس کو تبدیل نہیں کر سکتے آیت کو. آپس میں رحم دل ہیں اور کافروں پہ سخت ہیں. تو ہم تو اپنے ہی دشمن ہیں سب. آپس میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ اور مار کٹائی ہو رہی ہے صاحب. تو یہ آپ سوچیں دنیا میں ایسی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ کے جو ساتھی آپس میں رحم دل ہیں اور کافروں پہ سخت ہیں. اور سنیے ان کی اور پہچان. انہوں نے کہا تھا نا, اب آپ سنیے. تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ تو دیکھے گا ان کو رکوع کرتے ہوئے, سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ کا فضل ڈھونڈتے ہیں اور اس کی رضامندی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اور ان کے چہروں پہ نشان ہیں ان کے سجود سجدے کے اثر کے. یہ جو ہے یہ نشان جو ہے یہ اس کیریکٹر کا ہے جو اوپر نشان کیا ہے اوپر, کہ آپس میں رحم دل ہیں اور کافروں پہ سخت ہے. یہ ان کی شکل پہ پہچان ہے ان کی. اور وہ اللہ کی رضامندی ڈھونڈ رہے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں, اللہ کی آیت پہ طور و فکر کر رہے ہیں. یہ ان کے شکل سے آئے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اتنے بڑے نشان لگا کے سمجھ رہے ہیں کہ سجدے کے وہ والے. سجدہ ایک ہے فزیکل اور ایک ہے نفسیاتی طور پہ سجدہ. اللہ کے آگے آپ سجدے میں, اور رکوع جو ہے وہ ہاف سجدہ کہلاتا ہے, باؤ. یعنی میں اگر فرض کریے اگر باؤ کروں گا تو میں پوری طرح سر تسلیم خم نہیں کر رہا. جب میں سجدہ کر دوں گا تو میں پوری طرح سر تسلیم خم کر دوں گا. تو جو میں نے پچھلی آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے ان کی نفسیات کو ان کے مال کے عوض جب خریدے گا تو آپ پورے سجدے میں ہوں گے, ٹوٹل سبمیشن ہوگا آپ کا. تو اگر آپ ہاف ہوں گے تو اللہ نہیں خریدے گا, پورا سجدہ آپ کا ٹوٹل ہونا چاہیے تب اللہ خریدے گا. تو آپ کے چہروں پہ جو نشانیاں ہیں, چہرہ لکھا ہوا یہاں, چہرے پہ ان کے وجوہ کہتے ہیں چہرہ وجہ, ان کے چہروں پہ جو ان کے نشان ہوں گے وہ سجود کے اثر ہوں گے. یعنی کہ وہ سر تسلیم خم کردہ رہوں گے ہر وقت. ان کی ہر بات سوچ آیت سے ہوگی. ہر فیصلہ کرنے سے پہلے آیت کو سوچیں گے آیت کیا کہہ رہی ہے, پھر وہ اس طرح فیصلے کریں گے. اور اللہ کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ, یہ ان کی مثال ہے قانون کے اندر.
یعنی وہ قانون کو پوری طرح احکامات والی آیتوں پر عمل کر رہے ہوں گے. وَمَثَلٌ فِي الْإِنْجِيلِ، اور یہ مثال ہے انجیل کے اندر. انجیل کیا ہے؟ تورات کا واس، قانون کا واس. وہ قانون کے تورات جو ہے قانون ہے، اس کا واس کر رہا ہوں، یہ اس کی مثال ہے. اور آگے اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی آیات میں ان کی مثال کی ایکسپلینیشن کری مثال دے کے. جیسے کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جیسے کہ بیج کو بویا، اس نے اپنی کوپل نکالی. فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ، پس اس نے مضبوطی پکڑی. فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، پس وہ موٹی ہوئی. يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، بیج بولنے والے تعجب خیز ہوئے. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تاکہ ان کے ساتھ کافروں کو غیظ و غضب دلاتے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور صحیح عمل کرتے ہیں. منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سے اللہ کی بخشش اور عظیم اجر ہے، اجر کا وعدہ. یہ سوچیں آپ کہ ایک بات سنیں باپ، یہ ایک فزیکل ڈسکرپشن دی اللہ تعالیٰ نے. ایک بیج، چھوٹا سا بیج بویا، بیج بو دیا. روحانی طور پہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہی بتاؤ. جو قرآن میں محکم آیت پہ آپ کا بیلیف اور عمل شروع کریں گے، وہ آپ نے بیج بویا اپنے اندر اللہ کی روح کا. اس نے کوپل نکالی، پھر ہلکی ہلکی آپ کے اندر سے، اس پہ تو لکھا ہے ایک ایسے پتلی جیسے ہوتی ہے نا درخت نکلنی، کیا کہتے ہیں شاخیں، وہ پتلی والی شاخیں. تو آپ کمزوری الفاظ سے ڈر ڈر کے بولنا شروع کریں گے اللہ کی بات، کیونکہ اتنے جابر جیت قسم کے لوگ ہیں سامنے. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ موٹی ہوگی. جب وہ آپ آیتوں پہ عمل کرتے جائیں گے اور پھر آپ کا کیریکٹر بنتا جائے گا. وہ موٹی ہوئی، بس وہ اپنے تنے پر سیدھی ہو گئی. اب بڈھا آ گیا، 60 سال کا ہونے والا ہوں. دیکھ رہا کیسا ڈر لگ رہا ہے. کوئی کل مجھ سے کہہ رہے تھے بھائی کہنے لیں آپ سے تو ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے، حالانکہ میرا نہیں ڈر آ رہا. بس وہ اپنے تنے پر سیدھی ہوئی. بیج بولنے والے تعجب خیز ہو گئے تاکہ وہ کافروں کے سو غیظ و غضب دلا دے. کافر وہ ہے جو اللہ کی آیت سنے، اس کو سمجھے اور اس کا کفر کر دے، وہ غیظ و غضب میں آ جائے گا. تو یہ روح جو اللہ تعالیٰ کی اسپرٹ کو جب آپ کنسیو کرتے ہیں، آیت کی جو انڈرسٹینڈنگ اس کی اسپرٹ ہے، جب آپ کنسیو کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر آپ کے اندر سے نکلنی شروع ہوتی ہے آیت کی وضاحت، وہ سمجھو یہ ہو رہی ہے آپ کے اندر تنے کی طرح مضبوط ہو جائیں گے. یہ ایج کے ساتھ آپ کا کردار، آپ کی پرسنالٹی، ہر چیز بڑھے گی اور اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ وہ کہتا ہے تاکہ اس کے ساتھ کافر لوگوں کفار کو غیظ و غضب دلاتا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں عمل، ان سے اللہ بخشش ہے اور عظیم اجر ہے. یہ ہے مثال ان لوگوں کی جو محمد رسول اللہ کی تورات میں